آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کچھ سیاست کے حوالہ سے ہے اور کچھ عوامی ایشو پر ہے، اور بالخصوص جو پاکستان میں گزشتہ روز جنوبی پنجاب میں سیلاب بڑے پیمانے میں آیا ہے، اس سے بہت سی تباہ کاریاں ہیں، جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ اسپیشل ہمارا یہ پروگرام اس حوالے سے ہے۔ جو آج ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں، تحریک انصاف لیبر ونگ کے وہ ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں جناب حافظ طاہر صاحب ہیں، تو ہم ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم، کہ آپ نے ہمیں ہمارے اس پروگرام میں ٹائم دیا۔ تو پہلا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے سیاست میں آغاز کیسے کیا اور کب سے کیا ہے؟ وعلیکم السلام جی شیر محمد صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام عوام کی آواز میں مجھے مدعو کیا ہے۔ اور سیاست کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں، تو وہاں سے دوستوں میں بیٹھ کے یہ ہماری بات چیت سے ہی آغاز ہوا تھا کہ ہمیں اس ملک کے لیے، ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کون سی جماعت جو ہے یا کون سا ایسا لیڈر ہے جو خالصتاً پاکستان کے لیے ایفرٹ کوشش کر رہا ہے، تو وہ ہمیں عمران خان صاحب نظر آئے، اور تحریک انصاف تھی، کیونکہ ان کی پارٹی کا جو منشور تھا وہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انصاف، انسانیت، خودداری۔ تو یہ ان کا موٹو تھا۔ اس کو دیکھ کر ہم نے پھر جو ہے 2005 سے جو ہے عملی سیاست کا آغاز کیا۔ تب میں یونیورسٹی میں ڈگری کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم نے سب سے پہلے اپنا یہ شہر ماناوالا یہاں سے آغاز کیا، اور میرے ساتھ میرے دوست رانا نوید اقبال صاحب، ہم نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو عملی سیاست کا آغاز ہے وہ تحریک انصاف سے کیا اور ماناوالا سے کیا۔ تو آپ صاحب، اگر سیاست کی بات کریں، موجودہ صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، پی ڈی ایم کے حوالہ سے دیکھا جائے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالہ سے دیکھا جائے، اس حوالہ سے موجودہ سیاست کے حوالہ سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو ہے وہ عمران خان کا پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک قدآور شخصیت ہے، اور ایک امت مسلمہ کا لیڈر بن کے ابھرا ہے عمران خان۔ اور عمران خان نے جو ہے وہ ناموس رسالت کے لیے جو پوری دنیا کے اندر آواز بلند کی ہے، اس کو مانا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر جو ہے اسلاموفوبیا کا دن مقرر کیا گیا 15 مارچ، اور اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈر ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، عمران خان اس وقت ذوالفقار علی بھٹو سے بھی بڑے لیڈر بن چکے ہیں۔ اور پاکستان کا ہر طبقہ جو ہے، پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان، خاص طور پر خواتین، نوجوان خواتین جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، یا گاؤں دیہاتوں میں عمران خان جو ہے اس کی سٹرونگ پاکٹس نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت دیکھا جائے تو گاؤں گاؤں میں عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بک رہا ہے۔ گاؤں گاؤں میں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے پر یقین کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے صرف وہی ایک نجات دہندہ ہے جو پاکستان کی جو کشتی ہے اس کو کنارے پر لگا سکتا ہے، اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا سکتا ہے۔ جی، آپ نے صحیح کہا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جو ملکی میں سیلاب آیا گزشتہ روز، اس سے بہت سی تباہ کاریاں بھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایک یہ رپورٹ تیار کی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ کو ہمدردی بھی نہیں آئی، ہم سے پوچھے گا ادھر سے، امی میں کو دودھ دے، امی میں کو روٹی دے، امی میں کو سردی لگ دی، امی میں کو مچھر ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قول ذرا hoja de hoja. केलो 25 करो हिन साइड सां, ॿियो त अॻिते आहे। सभु ॿुॾी वियो, वणनि में बि को बि आसिरो कोन्हे, फुटी चुॾनि जो को आसिरो कोन्हे। असीं पाण बि हाणे चऊं था त असांखे अलाह साईं रोज़ी ॾे, ही पाणी कढनि निकिरनि, मींहुं के अलाह साईं तूं परते करे त रोज़ी सभिनि खे मिले। ये सारा सामान निकाल रहे हैं, हमारा बिस्तर है, सब कुछ सामान इधर ही रह गया। अलमारी है, कबाट है, सब कुछ है, उसको निकाल रहा है, बिस्तर निकाल रहा है। अपना मदद आप है,
खुद मैं अपना मदद खुद कर रहे हो, जो कुछ हमको नहीं मिला अभी तक। एक तंबू मिला हुआ है, वो भी हम मजबूर है कि कहाँ उसको लगा दे, बारिश है। एक घर देखो सामने तुहाडे 9 बच्चे हैं निथा, इन्हां दा कोई कमावण वाला कोई नहीं। 9 बच्चे, सारी रात बारिश रहेगी, कोई पुछण वाला कोई ना। कम अज कम खुदा दे वास्ते इन्हें को टेंट, कोई शीट जेंदे छोटे छोटे बाल महफूज रह सकन। ये बाल ए रात को सारी रात रोंदा रह गए, अम्मी मैं को दूध दे, अम्मी मैं को रोटी दे, अम्मी मैं को सर्दी लगती है, अम्मी मैं को मच्छर है। बिजली कोई नहीं, पानी कोई नहीं। किसी को हमदर्दी भी नहीं आई, हमसे पूछेगा इधर से। कोई गवर्नमेंट का बंदा भी नहीं आया, उसने ये भी नहीं पूछा आपके बच्चे हैं। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी है, तो हफ्सा मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने में एक सैलाब आया था, उससे बहुत सा जानी माली नुकसान भी हुआ है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी शेर मोहम्मद साहब, मैं क्योंकि एक इन्वायरमेंटल साइंसेज का स्टूडेंट हूँ, मेरी इस पे जो है बड़ी स्टडीज़ हैं, मैंने बड़े गौर से देखा है। असल में देखा जाए किसी दौर में हमने पढ़ा है, सुना है, कहते हैं कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है ये दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। और पाकिस्तान का जो ख़ित्ता है वो उस जगह पर है कि हमारे ऊपर जो है वो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, पहाड़ हैं, बर्फ़ होती है और बर्फ़ पिघलती है, तो पानी जो है वो हमारे नीचे समुंदर में जाता है और नहरों के, दरियाओं के ज़रिए वो समुंदर में पहुंचता है। असल में ये जो सैलाब आ रहे हैं, 2010 में भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सैलाब आया था। इसकी प्रेडिक्शंस तो पहले ही हो जाती है, बहुत देर पहले कहा जाता है। उसकी रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से है कि दुनिया के अंदर वो इलाके जहाँ पर पहले बारिशें नहीं होती थी, अब वहाँ पर बारिशें पहले की निस्बत ज़्यादा हो रही हैं। अभी भी जो बारिशें हैं वो बलूचिस्तान के इलाके जो बिल्कुल जो है बारिशों वाले इलाके नहीं हैं, और सिंध जहाँ पर डिज़र्टिफिकेशन है, वहाँ पर जो है रेगिस्तान है, पथरीले इलाके हैं, वहाँ पर बारिशों का जो सीज़न होता ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर 1500% तक बारिश हुई है। तो ये इस बात की आप समझ लें गमाज़ी है कि जी अफसर ऐसे ही है कि बहुत ही जो अगर देखा जाए ना, सैलाब से बहुत ही जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। तो दूसरे नंबर पर अगर मानावाला के इशू के अवामी इशू की बात की जाए, तो मानावाला में सबसे बड़ा एक इशू है डिग्री कॉलेज का। तकरीबन 50,000 से ऊपर आबादी होगी मानावाला में, तो इधर अभी तक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं बनाया गया। तो आप भी अपना एजुकेशन से रिलेटेड इस हवाला से आपका क्या कहना है कि इधर हमारे अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो इधर बनाएं एक डिग्री कॉलेज? तो बनना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे, ये बताइएगा। जी शेर मोहम्मद साहब, मानावाला के अंदर जो तालीमी सूरत हाल है उसकी हालत बहुत ही बुरी है। मानावाला के अंदर ना तो लड़कियों का कोई कॉलेज है और ना ही लड़कों का कोई कॉलेज है। मानावाला में जो है वो 75-80 साल पहले यहाँ पर हाई स्कूल बना था और आज भी हाई स्कूल है। और मानावाला एक बहुत पुरानी आबादी है, ये तकरीबन इसकी 700 साल पुरानी ये आबादी आप समझ लें, यहाँ पर लोग आबाद हुए थे। तो आज तक सिर्फ यहाँ पर लड़कों का ही बॉयज़ कॉलेज है, डिग्री कॉलेज नहीं बनाया गया। और लड़कियों का जो है वो FA और FSC तक जो है वो कॉलेज है, और उसमें भी जो है तालीमी जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। तो मानावाला में लड़कियों के डिग्री कॉलेज, जहाँ पर ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की क्लासेस जो हैं, वहाँ तक कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि MPhil तक क्लासेस जो हैं वो उस कॉलेज में होनी चाहिए। और इसी तरह से जो बॉयज़ हैं उनके लिए भी कॉलेज की जो फैसिलिटी है वो मानावाला में मौजूद नहीं है। तो फिल फॉर मानावाला में 2 कॉलेजों की तो अशद ज़रूरत है, लड़कियों के और लड़कों के। अब उसकी वजह यह है कि मानावाला की आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मानावाला सिर्फ सिटी नहीं है, इसके गिरदोनवा में जो है वो सैकड़ों गांव पाए जाते हैं। वहाँ पर जो लड़के लड़कियां हैं वो कॉलेज ना होने की वजह से आगे अपनी तालीम जो है वो जारी नहीं रख पाते, और उनको मजबूरन जो है वो मैट्रिक या FA के बाद अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है।
اگر مانا والا میں کالجز ہوں تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ ماسٹر لیول تک ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول تک اپنی تعلیم جو ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ سال آپ کو پتہ ہے کہ مانا والا میں ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا پانی کے حوالہ سے، تو کروڑوں روپے کی وہ لاگت سے منصوبہ تیار کیا گیا تھا، لیکن اب وقت جیسے گزرتا گیا منصوبہ تو تیار ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک مانا والا میں صاف پانی مہیا نہیں کیا گیا۔ اس حوالہ سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، پانی کے حوالے سے بھی جو ہے یہ بہت سال پہلے یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی کہ مانا والا میں جو پانی ہے، زمینی پانی، وہ کنٹیمینیٹڈ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا، وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال میں جو ہے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں، کیونکہ میں ان چیزوں کا ایکسپرٹ ہوں، کنسلٹنسی دیتا ہوں ان چیزوں پہ، تو میرے خیال میں جو پانی کا منصوبہ مانا والا میں بنایا گیا تھا، وہ اس کی جو فیزیبلٹی تھی یا وہ منصوبہ تھا، وہ مکمل اس کی تیاری کر کے یا اسٹڈی کر کے نہیں بنایا گیا تھا، اسی لیے وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس میں آپ کو جو کامیابی نظر آتی ہے وہ ایک ٹینکی کی شکل میں تو ضرور نظر آتی ہے۔ ٹینکی تو آپ بنا سکتے ہیں پانی سٹور کرنے کے لیے، لیکن اس میں اس کو چینلائز کرنا وہ سب سے اہم چیز تھی، یعنی لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچانا، اور لوگوں کے گھروں تک جو پانی پہنچانے کا طریقہ کار تھا وہ دنیا کے کسی بھی سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھا۔ WHO کے سٹینڈرڈز دیکھ لیں، اور یا آپ دوسری جو سٹینڈرڈز ہیں پاکستان میں بھی NEQS جو ہیں یعنی نیشنل جو کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں، ان کو بھی وہ میٹ نہیں کرتے تھے کہ آپ صرف ایک پلاسٹک کا پائپ لیں اور اس کو 1 فٹ زمین کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے ڈال دیں، وہ تو آپ الٹا لوگوں کو بیماریوں کی طرف لے کے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے فیصل آباد کے اندر غلام محمد آباد میں ایسے ہی پانی کی پائپ لائن تھی جو لوگوں کو پانی مہیا کاری تھی، اس سے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ اس پائپ لائن کے ساتھ ساتھ جو دوسری پائپ لائن جیسے گٹر پائپ لائن ہے یا سیوریج کی جو پائپ لائنز ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ منصوبہ ہی میرے خیال میں جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کی آپ سمجھ لیں کہ اس کو نہیں تیار کیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ آج بھی منصوبہ جو ہے یہ اسی مکمل نہیں ہو سکا۔ تو اس کی فیزیبلٹی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، پھر اس منصوبے کے تحت آپ لوگوں کو گھروں میں پانی مہیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ضرور مانا والا میں پانی کی لوگ جو ہیں وہ 40 سے 50 روپے کی گیلن پانی کی ہے وہ خریدنے پر مجبور ہیں، اور آج کے دور میں جہاں پر مہنگائی کی جو صورتحال ہے، لوگ ایک دن میں 100 روپے کا یا 200 روپے کا پانی نہیں خرید سکتے۔ تو پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے، یہ لوگوں کا حق ہے۔ جی، آپ نے درست کہا کہ اگر دیکھا جائے تو پانی جو مانا والا میں ہے، عوام مجبوراً گندا پانی پینے پہ مجبور ہے، جس سے بہت سی بیماریاں بیکٹیریاز پھیل رہی ہیں۔ تو امید رکھتے ہیں ہم اپنے عوامی نمائندوں سے کہ یہ اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ تو اگر آپ نے ٹینکی کی بات کی ہے تو وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا پروگرام، آپ نے باتیں سنی ہماری، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔